عزم کا اظہار کریں گے. ہم ان سے اپنے رابطے کو توڑ نہیں سکتے. وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. وہ مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. چلے گا اور تیل نکلے گا اور ریلیف ملے گا انشاءاللہ. ہمارا تم ورنہ یہ ختم نہیں ہوگا درگا. آندھی طوفان سے گھبرائے ہم اتنے کمزور نہیں. احرام جماعت اسلامی پہچان. آمین. بات سنیں، محترم امیر جماعت نے آج نیا نعرہ ہمیں دے دیا. کیا دیا؟ کولو چلے گا تیل کس طرح نکلے گا؟ کولو چلے گا. 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 لو جی نعرہ بھی بنا لیا. اچھا جی، اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ہم یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ہمارے فلسطین کے بھائی کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. 45,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور یہ وہ نمبرز ہیں کہ جو حتمی طور پر لاشیں آ گئی ہیں، جو دبے ہوئے ہیں ملبے کے ڈھیر. 80% غزہ تباہ کر دیا ان ظالموں نے اور اتنی بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی ماں کو، ان کی بہنوں کو، ان کو بیٹیوں کو رونا تو ایک فطری عمل ہے. ہم بھی حالات دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اپنے بچے کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے رونا، وہ تو روتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لکھواتے ہیں اور پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے آگے دبیں گے نہیں اور جھکیں گے نہیں. ڈٹے ہوئے ہیں وہ، کھڑے ہوئے ہیں وہ، پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے، ظاہر ہے یہ بھی نیک مقاصد ہیں، یہ سارے مقاصد دین کے مقاصد ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کو اکٹھا کرنا، محروموں کی آواز بننا اور ایک قوت میں ان کو ڈھال کر اللہ رب العالمین کا عادلانہ نظام قائم کرنا، یہ ہم فرض سمجھتے ہیں اپنے اوپر، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ واقعتاً پاکستان میں ایسے لوگوں کی حکومت ہو کہ جو عدل اور انصاف کی بالادستی کو قائم کرے، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو پھر اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح ہمارے مظلوم غزہ کے مسلمانوں اور سیویلینز کے اوپر بمباری کرے، ہمارے بچوں کو شہید کرے. اس لیے ہم یہاں پر اپنے اپنے حساب سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کو تو دیکھیے، وہ جانے دے رہے ہیں. ہمیں گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں بارش برداشت کرنی پڑ رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کتنی تکلیف میں ہم آ گئے، لیکن وہ گولیاں کھاتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، میزائل گرتے ہیں، خیمے چل جاتے ہیں، خاکستر ہو جاتے ہیں، قبریں نہیں ملتی، ہسپتالوں پہ بم گرتے ہیں، لیکن ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں گے انشاءاللہ. اپنی حکومتوں سے بھی کہیں گے کہ غیرت کا مظاہرہ کرو.
میرے نوجوانوں، فلسطینیوں سے زندگی بسر کرنا سیکھو، زندگی کو جینا سیکھو۔ سب کچھ نچھاور کر کے بھی حوصلے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اپنے خیموں میں نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، جہاد کے ترانے گاتے ہیں اور کھیلتے ہیں، زندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں، تم بھی زندگی کا ثبوت دو، مایوس مت ہو۔ حالات سے مایوس ہونے والا تو ابلیس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمت کرو اور ان ظالموں سے اقتدار چھین لو، چھین لو، ظالموں سے اقتدار، جابروں سے اقتدار، ظالموں سے اقتدار۔ نوجوانوں، مایوس ہو جاؤ گے تو یہ آپ کو مزید برباد کریں گے، اس لیے ہمت اگر حاصل کرنی ہے تو غزہ کے لوگوں سے کرو۔ 3 اگست کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، پھر ہم کشمیر کے مسلمانوں کو بھی نہیں بھول سکتے۔ 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز بھارت کی موجود ہے اور مسلسل مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان میں پیلٹ گنوں کی فائرنگ کرتے ہیں۔ زبردستی انہوں نے اپنا تسلط کیا ہوا ہے، ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے ہندوؤں کی آبادی بڑھائی جا رہی ہے اور کشمیر کے لوگ بھی ہمت سے کام لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے انہیں اچھا پیغام نہیں چاہتا۔ نوجوانوں، اگر حکومت نہیں کھڑی تو ہم تو کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ 5 اگست کو کون سا دن ہے؟ اس دن اس نریندرا مودی نے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا ہے اور اس کو اپنا حصہ بنایا ہے۔ حکومتیں سوئی رہی ہیں، کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر کشمیریوں کو یہ پیغام دے گی کہ تم ہمارے جسم کا حصہ ہو، ہماری شہرت ہو، اور ہم اپنی شہرت پہ بھارت کا تسلط قبول نہیں کر سکتے۔ حکمران بزدل ہے تو کیا، ہم تمہارے لیے آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو ایک دن آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کشمیریوں سے ہمارا رشتہ جغرافیہ کا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ انشاءاللہ انہی دھرنوں میں جو یہاں مری روڈ پہ اور پورے پاکستان میں ہوں گے، ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی 5 اگست کو کریں گے۔ 3 اگست کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اس کا دن منائیں گے، اور ویسے تو ہر دن ان کا دن ہے۔ یہ ایک امت ہے، اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہے، اس لیے اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ ان تکلیفوں کا احساس کرو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ایک نئے عزم سے ہم کنار ہو کر ظلم کے اس نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، انقلاب کی تیاری کرو، اور اس کے ایک مرحلے کے طور پر ہم نے یہاں پر یہ دھرنا کیا ہے، اس دھرنے کو کم نہیں ہونے دینا۔ ہے